السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے، میں ہوں شازیہ اکرم۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سلمان غنی، سمیع ابراہیم، سعید قاضی اور اسلام آباد سے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں محمد کامران۔ سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کہ آخر 4 سال گزرنے کے بعد حکومت نے سندھ اسمبلی میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی قتل کی تحقیقاتی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کر دی۔ بظاہر تو اس رپورٹ میں کوئی نئی بات نہیں لگتی، لیکن وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایک بات بڑے وثوق سے کی ہے کہ پرویز مشرف کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لائیں گے، انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ کیا اس رپورٹ کا مقصد اپنے مشتعل ووٹروں کو اپنے حکومت کے آخری ایام میں مطمئن کرنا ہے یا اس کے پیچھے محرکات کچھ اور ہیں؟ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے آج 5واں دن ہے، ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں کہ گھی اور آئل کی فیکٹریاں بند ہیں، 96 فیکٹریاں ہیں پاکستان میں، مسلسل ان کی ہڑتال جاری ہے، لیکن حکومت کے کان پر آخر جون تک کیوں نہیں رنگ رہی؟ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ کیوں اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا عوامی مسئلے پر؟ اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ایک طرف آج وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہے، دوسری جانب میمو کمیشن میں آج منصور اعجاز کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کیا جائے گا، لیکن بلیک بیری کمپنی نے ایک بار پھر سے حسین حقانی اور منصور اعجاز کے درمیان کی جو کنورسیشن ہے اس کا ڈیٹا دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس ڈیٹے کے بغیر اس لنک کی، اس بیان کی جو منصور اعجاز نے آج دینا ہے، اس کی اہمیت کیا رہ جائے گی، اس پر بات کریں گے اور بہت سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آپ کو بتانے کے لیے ہمارے پاس اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے سلمان غنی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا اہم خبریں ہیں۔ جی سلمان صاحب۔ شازیہ، بے نظیر قتل کیس کے حوالے سے تو آپ نے بات کی ہے، اس میں کئی سوالات کے جوابات آنے کی بجائے کئی اور سوالات کھڑے ہو گئے، اور میرا خیال ہے سب سے اہم بات اس میں جو سوال سامنے آیا ہے وہ یہ کہ خود صدر زرداری نے یہ کہا تھا کہ ان کے قاتلوں کا انہیں پتہ ہے، لہٰذا انہیں بھی اپنی معلومات جو ہے وہ قوم کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ صحیح۔ دوسرا، بناسپتی گھی اور ویجیٹیبل آئل کے بحران کا آپ نے ذکر کر دیا ہے، اس سے قیمتیں جو ہیں وہ 20 روپے تک اضافہ ہوئی ہے، اور یہ بحران آگے کہاں تک چلے گا اور حکومت اس میں کیوں ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ 17 پاور ہاؤس بند ہوئے ہیں، لوڈ شیڈنگ کا رجحان بڑھا ہے، لاہور کے تاجروں نے ہفتے والے دن ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پنجاب کابینہ کا آج اجلاس ہو رہا ہے لاہور میں، اور ایجوکیشن اور خوراک سمیت مختلف شعبہ جات کے حوالے سے کئی ترمیمی بل جو ہیں اس کی منظوری دی جائے گی۔ اور ایک اور اہم خبر، آج پٹرولیم کی قیمتوں میں 7 روپے تک اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اس پہ بات۔ صحیح۔ سمیع ابراہیم صاحب۔ سلمان غنی صاحب نے ذکر کیا پاور ہاؤسز اور کی بندش کا اور لوڈ شیڈنگ کا، تو ایک آج ہم اس پر بات میں کروں گا کہ پاکستان کا جو پاور کرائسس ہے بنیادی طور پر وہ ہے کیا، اور کون سی ایسی آپشنز ہیں ہمارے لیے جو اویلیبل ہیں جن میں مستقبل میں ہم اس پاور شارٹیج پر قابو پا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا کمپیریزن کریں گے کہ ہمارے نیبرز انڈیا میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ دوسری ایک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہنا ربانی کھر لنڈن میں ہے، وہ کل متوقع ہے ان کی ملاقات امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن سے۔ تو پاک یو ایس ریلیشن شپ جو ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ بظاہر تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعلقات خراب ہیں، لیکن امریکہ سے P3C اور آئن بھی مل رہے ہیں، F-16 بھی مل رہے ہیں، یہاں سے نیٹو سپلائز بھی جاری ہے۔ تو اس پر بات کریں گے کہ کیا واقعی تعلقات خراب ہیں یا ایک دفعہ پھر عوام کو چکمہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت ہم کوئی حقیقی پالیسی بنانے جا رہے ہیں۔ صحیح قاضی صاحب۔ قاضی، اب میں ایک تو بات کروں گا کہ ایک نئی اپیل لانچ کی ہے پاکستان اور اقوام متحدہ نے، جو 25 لاکھ لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور جن کی کوئی مدد نہیں ہو سکی، جو سیلاب زدگان تھے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ایک اور خبر آئی ہے جو کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے یہ بتایا لاہور کے بارے میں ان پرٹیکولر، کیونکہ یہ کرائسس یہیں جنم لیا تھا کہ 162 میں سے 70 سوسائٹیز، ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ یہ خطرہ ہے ڈینگی کا، تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ اور پھر جو ایک اور سکینڈل سامنے آیا تھا 1000 نرسز کی ریکروٹمنٹ کا، اس کے حوالے سے رپورٹس ایمرج کی ہیں کہ جو اس کی رپورٹ، انکوائری رپورٹ آئی ہے، اسے ہش اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ جو نئے فگرز آئے ہیں انفلیشن کے، افراط زر اس سال کتنا رہا اور کتنی فوڈ انفلیشن ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ صحیح۔ اسلام آباد سے کامران سے جانتے ہیں۔ کامران، اسلام آباد سے کیا خبریں؟ شازیہ، اسلام آباد میں 2 بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں وزیر اعظم پاکستان کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے۔ شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوگا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر
को इस तरह से अपने खिलाफ ट्रायल का सामना जो है वो करना पड़ेगा एपेक्स कोर्ट में। उसमें क्या स्टेटस है, आज क्या मुतवक्का है और उसके बाद क्या हो सकता है, उस बारे में अपने नाज़रीन को बताएंगे। इसके अलावा इसी तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज मेमो कमीशन का इजलास है, वहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आज 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंसूर इजाज लंदन से वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। वो अपने इस बयान की पहले कॉपी, जो रिटन कॉपी है, वो भी तहरीरी सूरत में दे चुके हैं। उसमें क्या है और क्या डेवलपमेंट हो सकती है, और फिर ब्लैकबेरी का जो आपने जिक्र किया था कि उस कंपनी ने इनकार किया है डाटा देने से, उसके क्या नताइज मुरतब होंगे, उस बारे अपने नाजरीन को बताएंगे। और आखिर में आपने ये जो बेनज़ीर कत्ल केस पे जब बात होगी तो उसमें मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन इसी से मुतालिक ज़ेर इल्तवा है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है, वो किस तरह से असरअंदाज होगी इस केस में, उस बारे बात करेंगे। अच्छा कामरान, सबसे पहले मेमो कमीशन की बात कर लेते हैं। जाहिद बुखारी, हुसैन हक्कानी के वकील ने कल वीज़ा भी मिल गया, लेकिन सुना है, ऐसी खबर है कि उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है, तो वहाँ पर जरा कौन करेगा, इस केस की अहमियत क्या रहेगी? दूसरा, ब्लैकबेरी कंपनी ने डेटा भी फराहम करने से इनकार कर दिया। जी शाजिया, जाहिद बुखारी ने 16 तारीख को अप्लाई किया था वीज़े के लिए, और उनको फिर बिल्कुल यानी 24 घंटे पहले उन्हें बताया गया एम्बेसी की जानिब से कि आपका वीज़ा तैयार है। लेकिन जाहिद बुखारी का ये कहना था कि अब वक्त नहीं है, उनको वीज़ा ताख़ीर से मिला है। और इस मामले उन्होंने मेमो कमीशन को ये कहा, इस पर इल्ज़ाम दिया कि मेमो कमीशन से हमने दरख्वास्त की थी कि हमारे लिए फैसिलिटेट किया जाए, अपने ऑर्डर्स में लिखा जाए कि जी हमें प्रायोरिटी पे वीज़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक गिला है जो वो यकीनी तौर पर आज कमीशन के रूबरू करेंगे। जहाँ तक जिरा का ताल्लुक है शाजिया, तो वो यहाँ पर भी होगी। मंसूर इजाज के अपने वकील अकरम शेख जो हैं वो भी लंदन नहीं गए, वो यहाँ मौजूद होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मेमो कमीशन के इजलास में, और यहीं से ही वो जो कार्रवाई होगी उसमें शिरकत करेंगे। तो इम्कान यही है कि जाहिद बुखारी भी अगर कोई जिरा करना चाहेंगे मंसूर इजाज पे, तो वो यहीं से ही इंटर कम्युनिकेशन के जरिए ये जिरा होगी। इसमें शाजिया एक खास बात मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक इस केस में आप ये देखिए कि मंसूर इजाज ने जो रिटन बयान दे दिया है, जो आज उन्होंने पढ़कर सुनाना है, उसमें भी उन्होंने अपनी हुसैन हक्कानी से कन्वर्सेशन का जो बातचीत हुई है, सारा डाटा उसका दिया है। लेकिन ये बेमानी हो जाएगा उस वक्त तक जब तक कि रिम कंपनी जो है वो इसकी वेरिफिकेशन ना करे। बयान हल्फी में जो उन्होंने सारे सबूत दिए हैं तहरीरी तौर पर, उनका क्या मकसद रहेगा जब तक वो डाटा ही फराहम नहीं किया जाएगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसी बात होगी। और इसके अलावा मैं बताता चलूं कि उन्होंने अपने इस बयान में कोई नई बात नहीं की, ये वही बयान था जो उन्होंने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराया, और आज यही बयान वो वीडियो के सामने भी पढ़ देंगे। मैं नहीं समझता कि वो इसमें कोई नया बम जो है वो फोड़ेंगे, जो कोई नया इंकशाफ होगा। और हम ये कह सकते हैं कि इस केस में अभी तक डेवलपमेंट कहा जाए कि आज शुरू होगी तो मैं शायद गलत नहीं कहूंगा। उसकी वजह यह है कि जो मेन कंप्लेनेंट हैं उनका बयान आज रिकॉर्ड होगा, जो शिकायत लेकर आए हैं। ये अक्टूबर का ये मामला जो है वो एफटी में रिकॉर्ड हो गया था, मंजर आम पर आ गया था। यकुम दिसंबर को इसकी पहली समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, 30 दिसंबर को ये मेमो कमीशन बन गया। लेकिन इसके बावजूद अभी आप देखिए कि इसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। देखते हैं कि आज कोई नई चीज इस वीडियो लिंक के जरिए जो बयान रिकॉर्ड करवाना है उसमें सामने आती है कि नहीं आती। अच्छा कामरान, एक और बहुत अहम केस है सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत का। आज इस्तग़ासा के बयान रिकॉर्ड करवाए जाएंगे और जो वकील सफाई हैं उनके बयान 27 को रिकॉर्ड कराए जाएंगे। जी शाजिया, स्कीम जो दी गई थी 13 तारीख को जब इन पर फर्द जुर्म आयद की गई थी वज़ीर आज़म पर, उसी दिन ये ऑर्डर लिखवाया गया था कि 16 तारीख तक जो इस्तग़ासा यानी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है वो तमाम शवाहिद जमा करा देंगे। उन्होंने शवाहिद जमा करा दिए हैं। अब उन शवाहिद में है क्या, वो शवाहिद जो हैं वो तमाम के तमाम वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो एनआरओ का फैसला है वो है, एनआरओ नजरी सानी पर जो फैसला आया था डिटेल जजमेंट वो है। इसके अलावा वक्तन फवक्तन अमल दरामद के हवाले से जितने भी हुक्मनामे थे सुप्रीम कोर्ट के, वो अटॉर्नी जनरल ने उसके साथ लगाए हैं। यानी वो साबित ये करने की कोशिश करेंगे इस्तग़ासा की जानिब से कि ये इस तरह की डायरेक्शन वज़ीर आज़म को मिली, हुकूमत को मिली, लेकिन ये इस पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। इसके अलावा और कोई सबूत ऐसा नहीं है जो वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश किया जाएगा। इसमें कुछ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस यानी जो इस्तग़ासा के गवाहान हैं उनके नाम डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी उस पर कोई फहरिस्त जो है वो ताहाल अदालत को जमा नहीं कराई गई। देखते हैं कि किस किस्म के सबूत जो है आज सुप्रीम कोर्ट में इस्तग़ासा की जानिब से जो है वो जमा कराए जाएंगे। हमारे साथ रहिए। अपनी अहम खबरों की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो मैंने जिक्र किया था कि आखिर 4 साल गुजरने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कत्ल की जो तहकीकाती रिपोर्ट है कल वज़ीर दाखिला ने सिंध असम्बली में पेश कर दी है। सलमान गनी साहब, आपको लगा कि इस रिपोर्ट में कोई नई बात सामने लाई गई है?
دیکھیں شازیہ، ضرورت تو اس امر کی تھی کہ وزیر داخلہ اس تحقیقاتی رپورٹ میں ذمہ داران کی نشاندہی کرتے، اور جن ذمہ داران کی نشاندہی انہوں نے کی وہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں سوائے جنرل پرویز مشرف کے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر کے انہیں انٹرپول کے ذریعے لائیں گے. وہ ضرور لائیں. میرا خیال ہے، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف کو پاکستان سے باہر بھجوانے میں پاکستان کی کچھ فورسز اور کچھ بیرونی فورسز کا دباؤ تھا، اور باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت ہماری اس حکومت نے انہیں پاکستان سے باہر بھجوایا تھا. میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے رحمان ملک صاحب کا سندھ اسمبلی میں جا کے یہ تحقیقاتی رپورٹ بیان کرنا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کی قومی لیڈر تھیں، اور اچھا ہوتا کہ یہ بات اسلام آباد میں بیٹھ کے کی جاتی. اس پہ سندھ اسمبلی کے اندر جا کے رپورٹ دینا، یہ ایک سوال. اور دوسرا جو بات جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کی جا رہی ہے، کچھ چیزیں تو گزشتہ 18 گھنٹے میں سامنے آ چکی ہیں. بات یہ کہ جنرل پرویز مشرف ایک بے نظیر بھٹو کے قتل کے ملزم ہی نہیں تھے. اس سے پہلے اکبر بگٹی کا قتل بھی جو ہے اس میں بھی ان کا نام ہے. اس سے پہلے لال مسجد کے جو شہداء ہیں اس میں بھی ان کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جنرل پرویز مشرف کو ہی واپس لیا جائے، یہ بہت بڑا ایک کریڈٹ ہوگا پیپلز پارٹی کی حکومت کا، اس لیے کہ کچھ فورسز کی یقین دہانی کے بعد انہیں پاکستان سے باہر بھجوایا گیا. لانا تھا تو ایوان صدر سے جانے کیوں دیا پروٹوکول دے کر؟ یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ جی کچھ فورسز کے باقاعدہ یقین دہانی کے بعد انہیں پاکستان سے باہر بھجوایا گیا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل، اس وقت یہ رپورٹ جیسا کہ آپ نے خود ہی کہا کہ جی یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل پاکستان میں ایکسپوز نہ ہوئے تو یہ سیاسی قتلوں کا سلسلہ جو لیاقت علی خان سے شروع ہے یہ پھر پاکستان میں جاری ہوگا. کیا صرف ایک شو تھا سعید قاضی صاحب انٹرپول کے ذریعے بڑی محنت سے یہ رپورٹ تیار کی ہے رحمان ملک صاحب نے، اتنا وقت لیا ہے. 27 آرگنائزیشنز انہوں نے کہا ہیں، 27 سال مزید لگ جائیں گے ان کو پروب کرنے میں. اور جو مین کلپریٹ ہیں وہ دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں. جب تک وہ فوت نہیں ہوئے تھے بڑا ایک سہولت رہتی تھی کہ جو ہے ان کے سر ڈال دینا، تفتیش نہ ایف آئی آر نہ گلنا بات. جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ نکل گئے یہاں سے پرویز مشرف صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ تھا ان اہم اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو انکریمنیٹ کرنے کا یا ان پہ تفتیش کرنے کا. اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کیس چلایا، پہلے اس کی تفتیش ایف آئی آر نیو یارک بھیج دی کہ جی وہ کریں گے. اس کے بعد جس طریقے اور رحمان ملک صاحب کا جو ایک بڑا ایک سیاسی کیریئر ہے وہ ہمارے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں وہ کس طریقے سے ان کا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کور اپ ہوا ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہی جی سندھ اسمبلی میں انہوں نے، چلے کوئی بات نہیں، سندھی ہمارے بھائی ہیں. بھائی انگریزی میں کیوں بولے آپ؟ کس کو سنانا چاہ رہے تھے آپ؟ وہ سننا چاہتے ہیں جو بے نظیر کی جو مانگ رہے ہیں آپ سے رپورٹ، تو آپ نے ایک جا کے وہی دہرا دیا. اور بیسیکلی اس کا یہی مطلب ہے جو آپ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو پکڑنا ہی نہیں چاہتے. بیکاز اب یہ لوگ اگر یہ کہیں کہ پریزیڈنسی واز دی بیسٹ ریونج یا ڈیموکریسی واز دی بیسٹ ریونج، تو میرے خیال میں ہمیں یہ لوگوں کے امیجنیشن پہ چھوڑ دینا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں پھر آپ سمیع صاحب سے. دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم شخص جو پاکستان میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے جو بات کر سکتے ہیں وہ ان کے شوہر اور پاکستان کے منتخب صدر ہیں. اور انہوں نے بڑی وثوق سے یہ بات کہی تھی کہ انہیں بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کا پتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان کو اپنی وہ معلومات پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے ضرور شیئر کرنی چاہیے. وہ ایک قومی لیڈر تھی اور ان کے قاتل جو ہے ضرور ایکسپوز ہونے چاہیے. دیکھیں بات ایک شازیہ سمپل سی ہے. بے نظیر بھٹو کا قتل ویسے تو پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کا ورکر جسے ہم جیالہ کہتے ہیں، جسے پارٹی نے گزشتہ 20-30 سال میں کچھ نہیں دیا اور اس ورکر نے پارٹی کے لیے محبتیں نچھاور کی ہیں، اس ورکر نے پارٹی کے لیے اپنی جانیں قربان دی ہیں، اپنے آپ کو آگ لگائی ہے. اصل جو مسئلہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا. اور کل جو رحمان ملک صاحب نے ایک کوشش کی ہے اپنا دامن صاف کرنے کی، ان سے بات نہیں بنے گی. پیپلز پارٹی کے ورکر کو نام چاہیے ان لوگوں کے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی قتل کی سازش بنائی، ایگزیکیوٹ کی. اگر جب تک دیکھیں شازیہ اس کو یہ صدر صاحب یہ جو ایک انہوں نے بات کہی نا صدر صاحب نے کہ سب کو پتا ہے، تو میں یہ بات اس طرح سے کرتا ہوں کہ ہم سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے 30 سال سے کس کا وکٹم تھی. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. پہلے انہوں نے عدالتوں کے ذریعے قتل کیا ذوالفقار علی بھٹو کا، پھر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کیا، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو. یہ ایک جنرل گفتگو ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا ادارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف، لیکن پن پوائنٹ کرنا کہ یہ در حقیقت سازش کن لوگوں نے بنائی، جب تک آپ پیپلز پارٹی کے ورکر کو ان شخصیات کے نام نہیں دیں گے، جب تک آپ ان کو نہیں پکڑیں گے، ورکر مطمئن نہیں ہوگا. اور یہ معاملہ
آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ہانٹ کرے گا. اس لیے یہ انگریزی میں جیسے انہوں نے کہا بیان کرنا. اور یہ کیا رپورٹ ہے؟ یہ وہ رپورٹ ہے جو صدر پرویز مشرف کی تحقیقاتی ٹیم نے بنائی تھی. یہ خالد قریشی صاحب وہ ہیں جو تب تحقیقاتی ٹیم میں تھے. ایک فریش سٹارٹ چاہیے. اعتماد میں لے پیپلز پارٹی کی قیادت پاکستان کے ورکرز کو, پیپلز پارٹی کے ورکرز کو, پاکستان کے عوام کو, وگرنہ سیاست میں ان کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا آنے والے انتخابات. سمی صاحب یہ پن پوائنٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ انہوں نے کہی کہ یہ اس میں کوئی آپ نے جی کامران کچھ کہہ رہے ہیں. جی کامران. شادیہ, یہ ابھی بے نظیر قتل کیس میں ناموں کی بات چل رہی ہے. بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے اپنے جو سیکیورٹی ان کے آفیسر تھے اسلم چودھری, یہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں لے کر گئے ہوئے ہیں جس میں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ بے نظیر قتل کیس کی دوبارہ FIR رجسٹر کی جائے. اور اس میں انہوں نے نام دیے ہیں کہ اس میں شوکت عزیز, اس میں جنرل پرویز مشرف, اس میں رحمان ملک, بابر اعوان, اس وقت کے سیکرٹری داخلہ کمال شاہ اور دیگر انہوں نے عہدیداران کے نام لیے ہیں کہ ان کو شامل کیا جائے FIR میں. اور اس کیس پر سپریم کورٹ نے ان تمام لوگوں کو جن کے ابھی نام لیے گئے ان کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں. اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ صدر زرداری صاحب نے نوڈیرو میں جب تقریر کی تھی تو ہم پر یہ کہا تھا کہ ہم بے نظیر قتل کیس کی تفتیش نہیں کر رہے ہیں, تو ہم اس پہ لارجر بینچ بھی بنائیں گے اور یہ انتہائی اہم معاملہ ہے. اس کے جو شواہد ہیں جو وہ ساری تحقیقات منظر عام پر آنی چاہیے. اس کے لیے یہ کیس ابھی بھی زیر التوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنا قاضی صاحب نے کہا کہ جی اس میں 70 سال بھی لگ سکتے ہیں, تو شاید جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ضرور ہوگا. دیکھیں سپریم کورٹ میں تو ایسے کئی سارے معاملات ہیں. میں سمی صاحب کی بات پہ ہی کوئی آگے بڑھاؤں گا کہ جب انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے خلاف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سرگرم عمل ہے, ہوگا, چونکہ کسی بھی پاپولر لیڈرشپ اور کسی بھی پاپولر جو پارٹی ہے اس کے خلاف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ. جہاں تک انہوں نے بھٹو صاحب کی بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے حالات, واقعات اور رجحانات بتا رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کو امریکہ نے ٹارگٹ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی. وہ ایک پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تمام تر خدشات کے باوجود پاکستان آنے کا اعلان کیا تو کون شخص پاکستان میں چیخ رہا تھا؟ جنرل پرویز مشرف, کہ انہیں نہیں آنا چاہیے, ان کی زندگی کو تھریٹ ہے. ان کو سب کچھ پتا ہے. کچھ انٹرنیشنل فورسز جنہوں نے NRO کروایا تھا. ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا دور حکومت تھا. بالکل سمی صاحب نے ٹھیک کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ٹارگٹ کیا, کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے ٹارگٹ, کیونکہ عوام کا مینڈیٹ لے کے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی آئی تھی. باقی ساری پارٹیاں روایتی پارٹیاں تھیں اور مسلم لیگ شروع سے لے کے آخر تک پاکستان بننے کے بعد سے ایٹ لیسٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی بن گئی تھی. مگر بات یہ ہے کہ سمی صاحب نے یہ کہا پن پوائنٹ میں نے کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے, یا صدر پاکستان نے کرنا ہے, پرائم منسٹر یا ان کی ٹیم نے کرنا ہے. اگر ان کے ہوتے ہوئے یہ پن پوائنٹ نہیں ہو رہا تو بہت سی شکوک کا پیدا ہونا بڑا فطری ہے. ایک آخری بات میں یہ کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اگر جنرل پرویز مشرف کو پاکستان واپس لے آتی ہے یہی سب سے بڑا کریڈٹ ہوگا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے قاتل بھی باہر آ جائیں گے, اکبر بھٹی کے قاتل بھی باہر آ جائیں گے. اور آج بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اس شخص کا پیدا کرتا ہے جس نے کہا تھا کہ بھٹی کو ایسی جگہ سے ٹارگٹ کریں گے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. میں ایک پہلے تو چھوٹا سا کامنٹ کروں گا. جو کامران نے بات کہی کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کیس لیا ہوا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے, بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر اپنا دامن صاف کرنا چاہتی ہے تو ان کے پاس جو ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل تھا اس کا ریفرنس بھی پڑا ہوا ہے. اس پر جو سپریم کورٹ نے تیزی دکھائی ہے یا اس پر جو ان کی کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کچھ آگے چلے تو جو ایک اتنا بڑا سٹگما ہے ججوں پر اور عدالتوں پر پاکستان کی, وہ ختم ہو جائے گا. اب ایک بات کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ایک بدقسمتی کی. جب ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت نے پھانسی دی تو یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پھانسی ہو گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کا چیئر پرسن بیگم نصرت بھٹو کو بنا دیا تھا. اگر پارٹی ورکرز کو دیا جاتا تو وہ آگے آ جاتے. پھر جب بے نظیر کے دور میں مرتضی بھٹو قتل ہوئے تو یہ کہا گیا کہ یہ بے نظیر اس میں ملوث ہیں یا ان کے شوہر ملوث ہیں. اور اب جب بے نظیر کا قتل ہوا تو پھر یہ کہا جا رہا ہے ایجنسیوں کی جانب سے کہ جو آصف زرداری ہیں وہ بیسیکلی اس قتل میں ملوث ہیں. یہ جو سارا تانا بانا ہے یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا, اور زرداری صاحب ملوث نہیں ہے. زرداری صاحب نہیں ہے ملوث. اگر آپ زرداری کے دوستوں کو ملوث کرنے میں, ان کو انرتھ کرنے میں جو ان کی انیبلٹی ہے اس میں لگتا ہے کہ اس میں کمپرومائز کر گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں ہے ملوث, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں انکوائری کرتے, نام کیوں نہیں دیتے, قاتلوں کا تو پتہ ہے نا, بات ہیر کیوں نہیں دیتے. اب سن لیں, ہیر پھیر سے نہ کریں, سامنے آ کے بات کریں اور کھل کے بات کریں, سچ بولیں. یہ جو سارا تانا بانا بنا جاتا ہے نا ان کے دوستوں کے ارد گرد, رحمان ملک صاحب سچ نہ بولیں, زرداری صاحب سچ ہم بولیں. پورا سچ بولنا چاہیے, پورا سچ بولنا چاہیے. مجھے اگر یہ اجازت
اجازت دیں گے بات ختم کرنے. تو بنیادی طور پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, بے نظیر وزیر اعظم کی ان کے بھائی کو قتل کر دیا گیا تھا. پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. پھر آپ استعفیٰ دے دیں, باہر آ جائے. بات ہر بات پاکستان کی ایجنسی سے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے نہ آپ عوام کو ڈیلیور کرتے ہیں, نہ آپ قومی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, نہ بے نظیر بھٹو کے کون سی اسٹیبلشمنٹ کس چیز کی. عوام کی پاور اصل پاور ہے. اگر عوام کی تائید حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ انٹروین کرتی ہے, وہ زیادتیاں بھی اس نے کی ہیں, بھٹو صاحب کو قتل کیا. اس میں بے نظیر بھٹو کے مرنے میں بھی انہوں کا ہاتھ ہے, کیونکہ وہ ڈر گئے تھے جب 18 اکتوبر کو اس نے پاؤں زمین پہ رکھا تھا, اڑ گئی تھی وہ ڈیل, کیونکہ 15-20 لاکھ آدمی آ گئے تھے اور 2 حاضر سٹاک میں سے جلدی سے دھماکے کر کے لوگوں کو بگایا گیا تھا, کیونکہ کراچی کی ساری جعلی ڈویژنز بے نظیر نے توڑ دی تھی. اب پتہ بات کیا ہے, ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کا عام ورکر جو ہے, جو ووٹ دیتا رہا ہے, وہ کہتے ہیں بندے باہر لے کے آؤ, کہتے نہیں جی کور اپ کر دو. واٹ از دس؟ آپ پیپلز پارٹی کی, ایک تو آپ نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو مارا, اور اس کے بعد جو باقی ماندہ خاندان ہے اس کو اس میں ملوث کر کے پارٹی سے مکمل ایک چھوٹا سا سوال میں آپ کی وساطت سے ان سے کرنا چاہتا ہوں کہ آج ذرا پیپلز پارٹی کے ذمہ داران کی طرف دیکھیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ رحمان ملک, یوسف رضا گیلانی, بابر اعوان, یہ تو خود اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. ضیاء الحق کی کیبنٹ میں شامل لوگ اور ضیاء الحق کے دور کے پروردہ لوگ آج آپ کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے. کامران کچھ کہہ رہے تھے, کامران کی بات سنیں. جی کامران. شازیہ, صرف ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا کہ صدر زرداری اس وقت صدر مملکت ہیں, اور وہ کیوں جب وہ کہتے بھی ہیں کہ جی میں ان قاتلوں کے جانتا ہوں, سب جانتے ہیں, تو ایسی صورت میں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس پہ رہتے ہوئے, اس منصب پہ رہتے ہوئے, وہ بہتر انداز میں انکوائری جو ہے وہ انیشیٹ کروا سکتے ہیں اور جو حقائق ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں. انہوں نے کیوں نوڈیروگ میں یہ سپیچ کی اور چیف جسٹس کے اوپر یہ بات ڈالی کہ جناب آپ جو ہے وہ اس میں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں, اس کے حقائق کہاں ہیں, بے نظیر کے قاتل کہاں ہیں. کامران یہ بھی بتائیں کہ ہمارے صدر مملکت کیوں خوفزدہ ہیں یہ بات کرنے میں, یہ بھی بتائیں کہ کیوں خوفزدہ ہیں وہ. دیکھیے غنی صاحب, اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں آپ خان لیاقت علی خان سے شروع ہو جائیں, حکیم سعید, مرتضی بھٹو, بے نظیر بھٹو, اس کے علاوہ یہ کہاں ان قتلوں کے سب کی رپورٹس جو ہیں وہ اتنی زخیم رپورٹیں ابھی بھی لائبریریوں میں جمع ہیں, کسی کے قاتل کی کوئی جو ہے وہ نشان جو ہے وہ نہیں ملتا. کہ پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ ہمیشہ امریکہ کا ٹارگٹ رہی ہے اور امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو انہیں راستے سے ہٹایا ہے. ہم اتنی بدقسمت قوم ہیں کہ ہم اپنے ہیروز کو, ہم اپنے لیڈرز کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے پہ بھی مسلط کا شکار ہوتے ہیں. اصل میں شازیہ بات میں اس کی مثال دوں, میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ضیاء الحق کا سانحہ ہوا تھا, ضیاء الحق کا جو کریش ہوا تھا پلین, اس میں جب بھی ان کے بیٹے اعجاز الحق جو ہے وہ برسر اقتدار ہوتے تھے, اس وقت مطالبہ کرتے تھے کہ جی اس کی تحقیقات کرو. بھائی آپ منسٹر رہے ہیں, آپ ہیلم میں رہے ہیں. ایک کمنٹ ضرور کروں گا شازیہ کہ یہ جو سارے پیپلز پارٹی کے مخالفین, دوسری جماعتوں کے لوگ جو اب محترمہ کو شہید کہتے ہیں اور ان کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتے ہیں نا, بنیادی طور پر یہ ان کے قاتلوں تک نہیں پہنچنا چاہتے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو باقی ماندہ جو قیادت بچی ہوئی ہے اس کو جیل بھیجنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں کوئی حقیقت اور جو ورکر ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ بھٹو کا ورکر بے نظیر بھٹو کے قاتل کو پکڑنا چاہتے ہیں. صدر زرداری کی بھی کوئی ذمہ داری ہے پاکستان. بریک کے بعد بھی اس پر بات کر لیں گے, لیکن کل سندھ اسمبلی میں وزیر داخلہ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ 2011 جون میں پاکستان کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وارنٹ جاری کر دیے تھے, اس وقت وزیر داخلہ رحمان ملک نے ریڈ وارنٹ کیوں جاری نہیں کیا. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ انٹرپول کے ذریعے پرویز مشرف کو پاکستان لایا جائے گا. وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد کچھ اور خبروں پر بھی بات کریں گے. ایک اور اہم خبر ہم آپ کو بتا دیں کہ لاہور کے علاقے انجن شیڈ میں ریلوے کالونی میں گھروں کو مسمار کیے جانے کے خلاف اس وقت آپ اپنے فوٹیج سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ریلوے کالونی میں مکانوں کی مسماری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. صرف یہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے, فیصل آباد اور ملتان میں بھی ریلوے کالونیز میں مکانوں کی مسماری کے خلاف وہاں پر بھی بہت احتجاج کیا جاتا رہا. اس حوالے سے مزید ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور کچھ اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد
बहुत खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि आज चौथा दिन है मुसलसल हम बात कर रहे हैं कि घी और ऑयल फैक्ट्रीज बंद हैं, एहतजाज हो रहा है, घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है, लेकिन हुकूमत इस मामले को संजीदगी से क्यों नहीं ले रही? आखिर इसकी वजह क्या है? सलमान गनी साहब से पूछिए। आपने ठीक कहा कि हुकूमत ने चौथा पांचवा रोज़ है इस हड़ताल को जारी हुए और वो अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। कराची से आयल दरूरे मुल्क लाने के लिए खाम माल उनके जो है वो ट्रालर जला दिए गए हैं और हुकूमत इससे टच से मस नहीं हो रही। और इसके असरात क्या हो रहे हैं? इसके असरात ये हो रहे हैं कि मार्केटों के अंदर जब ऑयल नहीं आ रहा, इस वक्त 15 से 20 रुपए पर किलो इसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। बात ये लोगों के बेचारों के मसाइल तो पहले ही बहुत ज्यादा हैं। एक इंतजामी मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं, ना इसका हुकूमत से कोई तल्लुक है, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। और आप संजीदगी का आलम देखें, ना सिंध हुकूमत इस पर बोली है, ना पंजाब हुकूमत, ना फेडरल गवर्नमेंट। और इसी तरह जब ये अपने पहलू तय बढ़ते हैं अपनी जिम्मेदारियों से, तो पाकिस्तान के अंदर एक लोगों के अंदर एक रद्द-ए-अमल पैदा होता है और रद्द-ए-अमल का सिलसिला बाद में इंतशार। पाकिस्तान में पहले ही बहुत से मसले हैं, ये छोटे छोटे मसलों पर भी अगर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही तो फिर किन मसलों पर उन्होंने तवज्जो देनी है? देखिए, ये मसला प्योरली है तो ट्रांसपोर्टर्स का। एनएलसी जो है वो ये कह रही है घी मालकान को कि हम जो आपको रेट दे रहे हैं ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का, वो 2 रुपए पर किलो सस्ता है प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की निस्बत। लेकिन इसमें असल जो मामला जहां पर फेल्यूर हमें नजर आ रहा है, वो जैसे सलमान साहब ने कहा, सिंध की हुकूमत और पंजाब की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला इस तरह है कि अगर एनएलसी के ट्राले जो हैं वो लेके निकलते हैं ऑयल और घी, तो अगर उसको रास्ते में जला दिया जाए तो ये तो मामला लॉ एंड ऑर्डर का हो गया। वो मुज़ाकरात के जरिए जैसे भी हल करें, लेकिन जो तरसील थी वो उसको इंश्योर करना वो जरूरी था कि उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना रोल अदा करें। यही वजह है कि जो सियासतदान है उनका आवाम से डिस्कनेक्ट है। यही वजह है कि लोग सियासतदानों पर फिर क्रिटिसिज्म करते हैं और उन पर एतमाद में कमी आती है। ये जो इन्होंने डिस्कनेक्ट की बात की, मैं इसी से अपनी खबर का आगाज करता हूँ। शाजिया, $440 मिलियन चाहिए मजीद फौरी तौर पे, जो हमारे 25 लाख लोग वहाँ पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेयारो मदद। और ये जो प्रियोरिटी, इससे अंदाजा होता है कि हुकूमतों की प्रियोरिटी क्या है। मगर मैं इस खबर को कुछ और चीज़ों के साथ जोड़ता हूँ। पाकिस्तान में 58% घराने ऐसे हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। फूड इनसिक्योर का मतलब है कि उन्हें नहीं पता होता कि शाम को उन्हें 1 मील मिलेगा या 2 मील मिलेंगे। इसमें से 30% घराने ऐसे हैं कि जो शदीद स्वीर हंगर का शिकार होने के खतरे में रहते हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है जो कि हम सोशल सेक्टर, जो कल भी हमने बात की थी कि पीएसडीपी अब इधर नीचे आ गया, सोशल जो सोशल एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का, उससे वो बिल्कुल दामन छुड़ा रही है और पीछे हटती चली जा रही है। और मैं इसी के साथ दीगर खबरें भी अपनी जोड़ देता हूं। उसमें लाहौर में जो डेंगू का इश्यू आया है, इसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ये बता रहा है कि जहां पे 162 जो हाउसिंग स्कीम्स हैं, उसमें से 70 ऐसी स्कीमें हैं जहां खतरा है कि यहां डेंगू हो सकता है। अब आपको याद होगा कि इसी प्रोग्राम में हमने एक दिन हाउसिंग के इशू पे बात की थी। आपने हाउसिंग को डीरेगुलेट किया, पहले दूसरे और तीसरे जो 5 साला मंसूबे के बाद आपने घरों को डीरेगुलेट करके जो दिया इस लैंड माफिया को, तो उसने जिस नौ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो उसने वो आशियाने जो बनाए हमारे लिए, वो आशियाने नहीं थे, वो मौत के आशियाने थे, वो मौत बांटते फिरते हैं। अब चीफ मिनिस्टर साहब बेचारे क्या करें? इतना बड़ा एक है इंफ्रास्ट्रक्चर जो गलत तरीके से बन गया और हम हुकूमत को रोज कहते हैं कि आओ करो। ये होता है एक पॉलिसी जब गलत बनाते हैं तो नस्लों को भुगतना पड़ता है। यही मैंने कल समी साहब से भी बात की थी कि आप डीरेगुलेट करें, जो भी करें उन नस्लों को सामने रख के करें। और फिर मैं अपनी आखिरी एक खबर और भी बताता चलूं जो सीएम साहब से मुंसलिक है कि जो 1000 नर्सेज भर्ती की जानी थी, उसके बारे में एक इंतहाई मुवक्कर अखबार में बात छपी है कि 300 नर्सें जो हायर की गई, भर्ती की गई, 40 से 70,000 रुपया लिया गया। यह खबर छपी हुई है और उसमें पैसे लेकर और उसमें वो रोक दी गई। 2 ऑफिशियल जो हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनको इसमें मुअत्तल भी कर दिया गया। लेकिन अब यही रिपोर्ट कहती है कि जनाब बहुत ही पावरफुल ऑफिशियल थे पंजाब के, जिनकी वजह से उस रिपोर्ट को शेल्व कर दिया गया। मैं सिर्फ यहां एक बात करके कंक्लूड करता हूं कि ये इलेक्शन ईयर है, ये नहीं तो अगला साल इलेक्शन ईयर है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब, जो कि अब हमें बताया जाता है कि पार्टी इन दी वेटिंग इन दी विंग्स है, एक पार्टी जो पूरे मुल्क में एक रिप्लेसमेंट के तौर पे सामने आ रही है, अगर वो अपने नाक के नीचे लाहौर में इस दफा फिर ये डेंगू उनके हाथ से निकलता है, तो इसके इलेक्ट्रल क्या रिजल्ट्स होंगे, उनके इंतखाबात पे क्या होंगे और अवाम पे तो जो होंगे वो हमारे सामने ही है। शायद ये मैंने एक खबर दी थी कि 17 पावर हाउस बंद है और लोड शेडिंग अब 15 से 20 घंटे तक पहुंच गई है। पाकिस्तान का अगर बड़ा बहरान पूछा जाए तो एनर्जी क्राइसिस है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता वीक में
اپنا نوید قمر صاحب نے قومی اسمبلی کو یقین دہانی کروائی تھی کہ لوڈ شیڈنگ کا نہیں خاتمہ. ہوگی بالکل. لاہور کے تاجروں نے ہفتے والے دن ہڑتال کا اعلان کیا کہ ان کے کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں. 21ویں صدی کا پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. دنیا دیکھیں کہاں جا رہی ہے. اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا آیا ہوں کہ یہ مفاہمتی سیاست دراصل مفاداتی سیاست تھی. اور آپ 20ویں آئینی ترمیم میں بیٹھ کر آپ نے اکٹھے اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کر لیا. یہ انرجی کرائسس پہ کیوں اکٹھے نہیں ہو رہے؟ اور ایک اور خوشخبری آ گئی حکومت کی طرف سے کہ 7 روپے اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم اسی پروگرام میں کہتے رہے کہ جی حکومت نے ایک کمیٹی بنا دی اور 20ویں آئینی ترمیم میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ جی کمیٹی بن گئی. وہ گزشتہ ماہ کی بات تھی اور میں نے آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی کہا تھا کہ قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کو کچلنے کا، ان کے گلے پہ چھری پھیرنے کا. اور جب پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ صرف پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کے براہ راست اثرات آپ کے اشیاء ضروریات کی قیمتوں پر ہو رہے ہیں. اب 7 روپے مزید اضافے کا امکان ہے. کہاں گئی وہ پارلیمنٹ کی ریزولوشن جو ان پولیٹیکل فورسز نے بیٹھ کے کہا کہ جی ہم سب مل کے یہ ریزولوشن پاس کر رہے ہیں؟ اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ اسی طرح کی ریزولوشن تھی جس طرح اس سے پہلے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آتی رہی. یہ ہماری اس پارلیمنٹ کی حیثیت اور اہمیت ہے جسے ہم دن رات نمائندہ کہتے ہیں، جسے دن رات ہم جمہوری کہتے ہیں، اور اس حکومت کو جسے ہم منتخب حکومت کہتے ہیں صرف ان کے اپنے مفادات اکٹھے ہیں. اور عوام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں یہ تمام پولیٹیکل فورسز کا مائنڈ سیٹ ہے کہ انہیں جتنا کچلا جائے انہیں کچل دیا. صحیح. توانائی کے بحران پر سمیع صاحب بات کریں. آپ نے بھی خبر دی تھی بیسیکلی توانائی کا بحران کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کچھ آپشنز نہیں ہیں اس سے نمٹنے کے لیے؟ شازیہ، میں توانائی کے بحران پر بات کرنے سے پہلے جو قاضی سعید صاحب نے ایک نرسز کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی اس پر ایک چھوٹا سا کامنٹ کروں گا. بنیادی طور پر ہو یہ رہا ہے، ویسے تو یہ تمام حکومتیں کہتی ہیں کہ ہم میرٹ کی بات کریں گے، میرٹ کی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ ڈیلی ویجز پہ لوگوں کو بھرتی کر لیتے ہیں. ڈیلی ویجز پہ لوگوں کو اس لیے بھرتی کرتے ہیں کہ جو لوگ پرماننٹ جابز کے لیے آتے ہیں ان کا میرٹ اور ہوتا ہے، اور جس کو آپ ڈیلی ویجز کے لیے اس کا اور ہوتا ہے. یعنی اس میں ریلیکس ہوتا ہے، اس میں اتنا زیادہ ٹف میرٹ نہیں ہوتا. نہیں، اس میں اتنا زیادہ ٹف میرٹ نہیں ہوتا. کھلی بات کریں سیاسی طور پہ ہوتی ہیں. یہ صرف سیاسی نہیں، اس میں جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اپنی تقرریاں کرتی ہے. وہ لوگوں کو ڈیلی ویجز پر ہائر کر لیا جاتا ہے، اس کے 2-3 مہینے کے بعد ایک سمری بنا کے بھیج دی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو مستقل کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ اس اہلیت پر پورا نہیں اترتے تھے مستقل اسامیوں پر وہ اس طریقے سے چلا جائے. تو یہ جو ایک وشیس سرکل ہے نا، یہ اس کا ایک بنیادی طور پر یہ پہلو بھی ہے کہ اس طریقے سے میرٹ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہیں، سیاسی بھی ہیں، اور اس میں صرف سیاستدان نہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی کرواتے ہیں. پاکستان کا جو اس میں دونوں ملے ہوئے ہیں، بیوروکریٹ اور سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ سب مل کے وہ جو ایک بظاہر میرٹ نظر آتا ہے نا عام آدمی کے لیے، جو ایک اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے، اس میں وہ عام آدمی تو بیچارہ کوالیفائی نہیں کرتا، تو وہ اپنے جو من پسندیدہ لوگ ہیں ان کو بھر لیا جاتا ہے. تو یہ ایک پروسیس، اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ڈیلی ویجز پہ آیا تو اس کو آپ مستقل نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ اس معیار پر آئے جو مستقل اسامیوں کا معیار. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اخبار میں ایک رپورٹ فیڈرل حکومت کے محکمہ ہاؤسنگ کی بھی سامنے آئی ہے کہ فیصل صالح حیات اور کامران نشاری صاحب کے درمیان ایک جنگ جاری ہے کہ 4 اسسٹنٹ ڈائریکٹر بغیر میرٹ کے کس نے بھرتی کیے، کیوں کر بھرتی کیے. یہ بات درست کہہ رہے ہیں. دیکھیں جب سیاستدان غلط فیصلہ کرتا ہے اس کا اصل فائدہ اراکین اسمبلی نہیں، اس کا اصل فائدہ بیوروکریٹس اٹھاتے ہیں کہ اگر 10 تقرریاں سیاستدان کرتا ہے یا رکن اسمبلی کرتا ہے تو 90 تقرریاں یہ بیوروکریٹس کرتے ہیں، اور بیوروکریٹس اس حوالے سے جواب دہ نہیں ہوتے. سارا الزام سیاستدانوں پہ آتا ہے اور حکمرانوں پہ آتا ہے، اور حکومتیں اپنی بدنامی کروا لیتی ہیں، ان بھیانک چہروں کو بے نقاب نہیں کرتی. دوسری بات جو ہے بڑی، انہوں نے جو پاور ہاؤسز بند ہو رہے ہیں اور پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے، پاور کا ایک معاملہ ہے، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عوام کو پہلے دن سے ہی جھوٹ بولا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت بھی جو آئی پی پیز لگے ہوئے ہیں، جو پاور جنریشن کے پلانٹ ہیں، ان کی کیپیسٹی اگر وہ فل اپنا کام کریں تو وہ 19,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنا سکتے ہیں. یعنی جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ بجلی بن سکتی ہے. لیکن کیونکہ گورنمنٹ جو آئی پی پیز ہیں، جو پلانٹ ہیں، کیونکہ جو 2/3 ہمارے پلانٹ ہیں وہ چلتے ہیں پیٹرول سے چلتے ہیں، آئل سے چلتے ہیں، ان کو پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو وہ اپنی پوری کیپیسٹی میں کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے. اور جو اس پر جب تھوڑی سی ریسرچ کی اور حکام بالا سے بات ہوئی کہ یہ معاملہ ہے کیا، تو ایک آپ کو فگر دیتا ہوں کہ اس وقت ایک تو معاملہ یہ ہے کہ پوری وہ کیپیسٹی میں کام نہیں کرتے، اور دوسرا وابڈا کے لیے پرابلم یہ ہے کہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں وابڈا کے نادہندہ ہیں. 326 ارب روپے ابھی وابڈا کے لوگوں نے بلوں میں دینے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ اس میں ادارے کون سے ہیں؟ پاکستان ریلویز، ISI، پاکستان کی فوج، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ.
326 ارب روپے. ایک غریب آدمی 3000 روپے بجلی کا بل ہے, اگر اس نے نہیں دیا تو آ کے محکمہ بجلی کاٹ دے گا, لیکن جس کے لاکھوں کروڑوں روپے کے بل ہیں وہ بند نہیں. رینٹل پاور پلانٹ سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا, وہ بھی تو لگائے گئے. رینٹل پاور پلانٹ جو تھے نا شازیہ, وہ بھی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے تھے. رینٹل پاور پلانٹ کی ضرورت نہیں تھی. جو پلانٹ آئی پی پیز لگے ہوئے, آپ ان کو پورا آئل دے دیتے, پورا فیول دیتے, تو آپ کو رینٹل پاور پلانٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی بھی میں اگلی جو بات کر رہا ہوں, پھر جو اگر جو ہمارا جو پاور سیکٹر ہے, اگر آپ اس میں دیکھیں تو جو چوری اور جو شارٹیج ہے, جو ویسٹ ہے, یعنی جو ضائع ہو جاتی ہے بجلی, وہ 11 سے 37% ہے. جتنی پاور بن رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیا جائے تو اس پاور پر قابو پایا جا سکتا ہے. اور ابھی بھی ہمارے ہاں جو پالیسی میکرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہائیڈرو پاور پر, اور ایک بھاشا ڈیم بنانے کی بات کی جا رہی ہے جس پہ $12 بلین خرچ ہو گئے. لیکن پوری دنیا کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا کی آپ کو مثال دیتا ہوں. سولر انرجی بہت مہنگی تھی 2008 میں, اس کے پینل بہت مہنگے تھے, لیکن جتنی کاسٹ اس کی 2008 میں تھی, اب اس میں سے صرف 25% رہ گئی ہے. اور بھارت جو ہے 2022 تک 20,000 میگا واٹ اس میں شامل کر رہا ہے. اب تھوڑا سا پرائس بتا دوں آپ کو, جو ڈیزل سے پلانٹ چلتا ہے نا, وہ 17 روپے پر یونٹ آپ کو کاسٹ کرتا ہے, لیکن ابھی اس وقت جو سولر جو یونٹ آ رہا ہے آپ کو, وہ تقریباً 9 روپے پر یونٹ پہ آ رہا ہے. اور اس کی 2015 میں اس کا جو پرائس ہے وہ اور کم ہوگی. تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں انالسٹ پوری دنیا کے, کہ 2015 میں گرڈ الیکٹریسٹی کی جو قیمت ہے اس کے مطابق آ جائے گی. تو ہماری حکومت کو بھی یا تو تھر میں جو کول ہے اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے, یا سولر کی طرف بھی یہ دیکھنا چاہیے. 2 فکرے ایڈ کر دوں. ہائیڈل اور دوسرے اس سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ دیہڑی کا ہے مسئلہ. آئی پی پیز جب آئے تھے, میری طاہر بشارت چیمہ صاحب جب آفس میں تھے, میری ان سے ایک ٹی وی میں نے انٹرویو کیا, وہ تجربہ ہی غلط تھا. وہاں پہ جو قیمت دی گئی وہ غلط تھی, بنیاد غلط رکھی گئی, اور یہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکا. یہی وجہ اتنا بڑا کے ایس سی کے بارے میں خود جو ہے رضا ربانی کہتے ہیں اس کو پھر سے نیشنلائز کر لو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ جب یہ کسی قومی ایشو کو ڈیل کرتے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ حل کرنا ہے, انہوں نے اپنا مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کس کے کک بیکس کتنے ہیں, اس کو کیا اس میں مل رہا ہے. جب ابھی یہ کل ہم نے بات کی یہ ٹرکوں والی, اور یہ جو آج وہی ہو گیا. ہر معاملے اور ایشو کو ایک بزنس پراپوزیشن کے طور پہ جب آپ ٹیک اپ کریں گے تو عوام سفر کریں گے. لیکن اب دیکھیے گا جیسے مظاہرے شروع ہوں گے, بجلی واپس آ جائے گی. ہو رہی ہے توانائی کے بحران کے حوالے سے. جو تاجروں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کی ہڑتال کے بھی وہ اثرات ہوں گے. جب توانائی کا بحران پیدا ہوتا ہے تو براہ راست اس کا صنعتی عمل پہ اثر پڑتا ہے, اور جب صنعتیں آپ کی بند ہوتی ہیں تو بے روزگاری جنم لیتی ہے. جب بے روزگاری جنم لیتی ہے تو ایک انتشار پیدا ہوتا ہے, ایک رد عمل لوگوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے. 2 روز پہلے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک توانائی کانفرنس کی, اور انہوں نے جو اپنی سفارشات دی ہیں پھر اس میں ڈیمز کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ہائیڈل پاور نہیں بنائیں گے, یہ آئی پی پیز بنا لیں, پاور پروجیکٹس بنا لیں, کوئی فائدہ نہیں. یہ کرپشنوں اور کمیشنوں کی اماج گاہ تھے یہ ادارے جو بنائے گئے کہ ہائیڈل پاور. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کسی کے تحفظات ہے, حالانکہ اسی کالا باغ ڈیم کا اعلان الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف نے کیا, اس کے بعد مجھے یاد ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں غلام مصطفیٰ کھر واپڈا کے وزیر تھے, انہوں نے اس کا اعلان کیا. اس پہ کیوں وہ عمل پیرا نہیں ہو سکے؟ رکاوٹیں ہوں گی, کچھ صوبوں کی رکاوٹیں ہوں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے جو بات کی ہے وہ بات درست ہے کہ اس پہ تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی کوئی مفاہمت ہو جانی چاہیے, اس پہ بھی کوئی اتفاق رائے ہو جانا چاہیے. صرف اپنے سیاسی مفادات کے لیے بیٹھ کر اپنے مفادات کے کوئی قوم اور ملک کا بھی سوچنا چاہیے, اور انہیں جواب دہ ضرور ہونا پڑے گا لوگوں کے. کالا باغ ڈیم بہت اچھا ایک پروجیکٹ تھا, اور اگر اس پہ سارے صوبے کنسنسس ہو جاتا تو وہ بنا دیا جاتا, اچھی بات تھی. لیکن ایک ایسا ایشو جو ڈیم اچھا ہے لیکن اس وقت جو اس کا جو افیکٹ ہے بہت 3 صوبے اس کو نہیں مانتے, تو ایک ایسا متنازع معاملہ, اس کو اس معاملے میں جبکہ ہم آلریڈی اتنے اختلافات کا شکار ہوئے ہیں, اس کو اس طرح سے بنا کے پیش کرنا کہ یہی مسئلے کا حل ہے, میرا خیال ہے یہ صحیح اپروچ نہیں ہے. اگر مجھے اجازت دیں بات کرنے کی, صرف ڈیمز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے. پوری دنیا جو ہے وہ دوسرے ریسورسز کو دیکھ رہی ہے, دوسرے سورسز کو دیکھ رہی ہے, ہمیں بھی اس پہ امپلائی کرنا چاہیے. اور جو ایسے اختلافی معاملات ہیں آلریڈی جس میں بلوچ ناراض ہیں, اب آپ سندھیوں کو بھی ناراض کریں, پٹھانوں کو بھی ناراض کریں صرف ایک ضد پہ کہ نہیں جی یہی بنانا ہے. یہ معاملہ اگر ایک اچھی چیز بھی ایک اختلاف کا باعث بن رہی ہو تو جب تک وہ اختلاف ختم نہ ہو اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں بات یہ کہ آپ نے کالا باغ ڈیم کے, میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر کسی کے تحفظات ہیں تو اس پہ اور ڈیمز بھی بننے چاہیے. بات یہ کہ ہمارے ہاں فوجی ڈکٹیٹرشپ رہی, ضیاء الحق کے دور میں سب سے پہلے کالا باغ ڈیم کی بات ہوئی, اور اگر اس وقت اس پہ عمل درآمد ہوتا تو شاید آج پاکستان میں کوئی کرائسس نہ ہوتا. ہمارے جہاں پر اپنے انٹرسٹ ہیں انہی ایوانوں کے اندر, جنہیں ہم منتخب ایوان کہتے ہیں,
وردی کے حق میں ریزولوشنز بھی پاس ہو گئی، اور وہ لوگ آج آپ دیکھیں کہ وہ گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وردی کے ساتھ اپنی سیاست کو مشروط کرتے تھے، انہی ایوانوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ دیکھیں آپ جب بیٹھ کے ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، اگر پختونخوا کا صوبے کا نام تبدیل ہو سکتا ہے، اس پہ بھی بڑی ساری ریزرویشن تھی، لیکن انہوں نے وہ کام کر لیا اس لیے کہ وہ کسی ایجنڈے کا حصہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر توانائی کے بحران پہ سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے اہل سیاست جو اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں کم از کم توانائی کے بحران پہ سر جوڑ کے بیٹھے اور اس کا کوئی حل نہیں۔ اس میں آپ تھوڑا سا دیکھیں سلمان صاحب، اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کی ریزولوشن کے بعد صوبے کا نام تبدیل کیا تو اس میں کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ عوام کی جو رائے ہے اس کو پنجاب میں کالا باغ کے حوالے سے بھی ریزولوشن ہے، کوئی ڈائیلاگ کا عمل آگے بڑھنا چاہیے، اس پہ بھی اعتراضات تھے نا بھائی، وہ تو اپنے صوبے کے حوالے سے ان کی بات تھی، بحران جنم دیے ہیں، یہ ہزارہ کے صوبے کا مسئلہ ہے، اسی وہاں سے کالا باغ ڈیم تو پورے ملک کا مسئلہ ہے نا۔ مادام سیاست جب آپ کریں چاند نظر آیا یا نہیں آیا، کے پی کا نام بدل دیں، یہ واحد ملک ہے جہاں بتایا جاتا ہے ڈیم بناؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے، دوسرے ملکوں میں آپ ڈیم بنا کے آباد ہوتے ہیں، جہاں برباد ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، اور میں آپ کو ایک اور بات ریکارڈ صاحب، کالا باغ ڈیم کی سب سے زیادہ مخالفت پاکستان کے اندر سے اور اس سے زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے پاکستان میں۔ نہیں، یہ کہا گیا نا، آرگیومنٹ کیا تھا، کالا باغ، اور وہ ڈیمز بنا رہا ہے، وہ خود ڈیمز بنا رہا ہے، پاکستان کے پانی پہ بنا رہا ہے۔ قومی ایشوز پر آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سالو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے۔ صحیح۔ سمیع صاحب آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں، وقت کم رہ گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں بات کی تھی، بظاہر تو قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اندر کھاتے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، نیٹو سپلائی بحال کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اندر کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ تو بڑی ہوسٹائل ہے کہ جی ہم پاکستان کہتا ہے کہ اب ہم اپنی ترجیحات کے مطابق بات کریں گے، امریکہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کو F-16 طیارے بھی مل گئے، اگر پاکستان کو اب وہ جو P-3C اورائن جہاز ہیں وہ بھی مل گئے، اور جمعرات کو وزیر خارجہ جو ہیں ہماری ہنا ربانی کھر وہ ہیلی کلنٹن سے ملنے بھی جا رہی ہیں، ابھی پارلیمنٹ نے کچھ فیصلہ نہیں کیا اور نیٹو سپلائی بھی بحال کر دی گئی ہے، اور ہماری ایجنسیوں کی پسندیدہ دفاع پاکستان کونسل جو ہے اس کے احتجاج میں بھی ڈرون حملوں پہ کچھ کمی آ گئی ہے، لیڈروں سے گورنمنٹ نے کہا، اور اتنے اچھے لیڈر تھے تین، ویسے تو وہ ہر جگہ ڈیفائی کرتے تھے، اسلام آباد جانے کے نام پہ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور سپریم کورٹ پر جائیں گے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اختلافات ہیں اور کیے جائیں گے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان سیاستدانوں کو جو وہ کرنا چاہتی ہے وہ کر رہی ہے، اور یہ سیاستدان بیچارے پارلیمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ سمیع صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا امریکہ سے لے کے پھر دفاعی کونسل تک ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے ہیں؟ یہ ان کا کہنے کا مقصد بات یہ کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ابھی تک پاکستان کی وزیر خارجہ کو یہ نہیں پتا کہ نیٹو کی سپلائی لائن بحال ہو چکی ہے، وہ اب بھی کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اسے پاس کرے گی۔ پارلیمنٹ کی ریزولوشنز کی بات تو میں نے آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ ایک پارلیمنٹ دن بہت کے لیے بیچاری ہے، اس پارلیمنٹ میں ہم کچھ نہیں جوڑ سکتے۔ پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ایک ریزولوشن موجود ہے، آج کیا آپ کے ڈرون حملے رک گئے؟ اسی پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا نا، اسی حکومت نے کہا تھا، اسی آرمی چیف نے کہا تھا۔ بات یہ کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان لوگوں نے ڈکٹیشن امریکہ سے لینی ہے، امریکہ سے پوچھ کے ظالم سلطان سے پوچھ کے ظالم سلطان کے خلاف کلمہ حق بلند کرتے ہیں۔ میں آپ کے سوال کا بھی جواب دیتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں، یہ جو انہوں نے کہا کہ ہنا ربانی کھر کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سپلائی بحال ہو چکی ہے، بیسیکلی یہ میری بات کی تائید کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں معاملات کو کنٹرول سیاستدان نہیں کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ قائم ہو رہی ہے اور سارا معاملہ چل رہا ہے۔ اور یہ عوام کی تائید حاصل ہے، یہ جو اب قاضی صاحب نے جو بات کی تھی نا، یہ انہوں نے بڑا ایک زبردست سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ جو امریکہ سے دفاع پاکستان تک ایک ہی لڑی میں پورے ہوئے ہیں؟ جناب اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو امریکہ کی ساری جنگیں جو ہیں یہاں پر اس خطے میں وہ پاکستان کی انہی جو سو کالڈ ایجنسیز نے ایسی تنظیموں کے ذریعے کی ہیں، اور امریکہ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ کسی ملک میں جو ریلیجیس فنڈامنٹلزم ہے اگر وہ اس کو بڑھا دیں، اس کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ ایک ایجنسی کے ہیڈ نے پاکستان میں NRO کروایا تھا، وہ ایجنسی کا ہیڈ آج پاکستان کا آرمی چیف ہے، کس نے اس سے بیٹھ کے بات کی تھی، کس نے باہر جا کے معاہدہ کیا تھا؟ یہ ایجنسیز کے ذریعے بس سے اتار آنے والی حکومتیں کبھی قوم اور ملک کے لیے کچھ نہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہیں، یہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہیں، الیکشن کے نتیجے میں آئی ہیں، عوام کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں۔ کچھ کیبنٹ کا اجلاس ہے آج پنجاب میں، گلے پہ چھری پھیرنے والی قوتوں کو پہچانے، غلط لوگوں کو بلیم نہ کریں، وہی ہیں جو گلے پہ چھری پھیر رہے۔ اتنا ڈیفینڈ نہ کریں انہیں۔ آپ نے بیٹھ کے کہا تھا کہ 2 روز کے اندر قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آپ جواب دیں نا ناظرین کو کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کی حکومت 2 روز میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کر رہی ہے، یہ 7 روپے کا اضافہ ہو رہا ہے، یہ بتائیں کون سی فورس کر رہی ہے؟ جواب لے لیں، جواب لے لیں۔ یہ میں نے کل بات کی تھی
کہ یہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں کیونکہ نیپرا نے جو رپورٹ بنا کے دی ہوئی تھی بجلی کی قیمتیں. نیپرا کوئی امریکہ کا ادارہ ہے یا پاکستان کا ادارہ اور کس کے تحت کام کر رہا ہے؟ 2 عدد کا ادارہ ہے. بالکل خبریں ہیں, ٹائم کم رہ ایک گیا. پنجاب کا کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, اس سال میں دوسرا اجلاس ہے. اس میں کچھ ترمیمی بل آ رہے ہیں اور اس میں جو خاص بل ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے جس میں پنجاب کے اندر جو پرائیویٹ اسکول اور کالجز ہیں اس پہ کوئی اپنا نظم و نسق یہ لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ایک اور ایشو ہے وہ ہمارے ہاں تعلیم کا فروغ ہے کہ بات یہ کہ آپ کے 70% جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہیں اور اگر پرائیویٹ تعلیمی ادارے اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس اتھارٹی کو تعلیم کے فروغ کے لیے استعمال ہونا چاہیے, نہ کہ کسی ادارے پہ قدغن کے. سعید قاضی صاحب, میں ایک تو KPK کے حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام تھا جس کی سرکاری رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پروگرام کو برباد کرنے میں انتہائی طاقتور سیاستدانوں کا ہاتھ ہے. میں نے کہا یہ بھی میں ذرا عوام کی خدمت میں, یہ سرکاری ہے. اور میں دوسری میں جمہوریت کا حسن ذرا دیکھ لیں, ہم نام تو انہوں نے تبدیل کروا لیا, بالکل ان کی اپنی مرضی کا نام ہونا چاہیے. اب اگر ہم روانڈا کا نام پیرس رکھا ہے لیکن بات یہ ہے انفلیشن کے حوالے سے حفیظ شیخ صاحب کو مطلع فرمایا ہے ہماری یہ جو ادارہ اعداد و شمار ہے, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ 11.5% جو ہے فوڈ آئٹمز کی قیمتیں بڑھی ہیں. اس بارے میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے, لوگ کہتے ہیں ایک جھوٹ ہوتا ہے, ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے اور ایک سرکاری اعداد و شمار ہوتے ہیں. بہرحال اگر ہم یہ بھی مان لیں تو یہ سال بھی ہم لوگوں پہ کیسا گزرا, یہ بھی جمہور اور جمہور کا نام لینے والوں کو سوچنا چاہیے تھا. میں اس پہ صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ بالکل صحیح باتیں ہیں. یہ سلمان صاحب نے جو بات کہی, اب خبر ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی تھی اور مجھے کچھ MNAs نے بتایا تھا کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت کم ہو جائے. وہ نہیں کم ہوئی, بری بات ہے. یہیں پر سیاستدان جو ہیں وہ ناکام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور عوام کے ساتھ ان کا ڈسکنیکٹ ہے. اگر وہ اس ڈسکنیکٹ کو ختم کر لے تو وہ بہتر ہوگا. لیکن آخری بات میں اس ایشو پر پھر بھی یہ کہوں گا کہ میں یہ سیاستدان برے ہیں, پرفارم نہیں کر رہے, لیکن مجھے جمہوری نظام پر یقین ہے, جمہوریت پر یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سیاستدان بالآخر کامیاب, یہی عوام کی, یہی پاکستان کی آخری امید ہے. ڈکٹیٹر, جرنیل, بیوروکریٹ, یہ اس طرح پاکستان کا معاملہ حل. میں نہیں کی بات ایک صرف چکا ایک بات, ہم چونکہ 3 دن سے بلوچستان کی صورتحال کو ڈسکس کر رہے تھے, ایک تھوڑی سی پیش رفت ہوئی ہے چونکہ پرائم منسٹر نے اعلان کیا تھا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا. 13 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے. یہ کمیٹی بھی ایک سفارشات دے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات جو ہے اس وقت انارکی کی صورت پیش کر رہے ہیں. گزشتہ روز ان کے پوتے شاہ زین بگٹی نے لاہور میں اخبار نویسوں سے ملاقات کی اور انہوں نے ایک بات جو بڑے واضح انداز میں کہی کہ صدر زرداری بلوچستان یا جنرل مشرف میں سے کسی ایک کو بچا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ سیاستدانوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. آل پارٹیز کانفرنس نہ بلائی گئی اور اسلام آباد نے اپنا ذمہ دارانہ رول ادا نہ کیا تو ہم پھر بلوچستان کی صرف اتنی بات کہ اس کی سب سے بڑی بدنصیبی بلوچوں کی وہ دولت بن گئی ہے جو ان کے پاؤں کے نیچے اور زمین کے نیچے ہے, جہاں پہ کبھی چائنیز بیوروکریسی کی نظریں ہیں, کبھی امریکن بیوروکریسی کی نظریں ہیں. اور یہ جو نیشنلسٹ ہیں ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ امریکہ کو سمجھ رہے ہیں ان کا مسایا ہے تو وہ کچھ میں صرف ایک کمنٹ کروں گا کہ اگر پاکستان کی سیاسی قیادت پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے یہ کہے کہ ہمیں بلوچوں کو ان کے حقوق دینے ہیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے. صحیح. آپ سب کا بہت شکریہ. کامران اسلام آباد سے آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.